الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ویسا اپنا ماحول بھی نہیں نہ ہم نے وہ چیزیں سیکھی ہے. اب میرے عزیز بھائیو اعلیٰ حضرت کے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ صبح لال ہزار فٹ. اچھا ٹھیک ہے ماحول بہت آپ دیکھ ہی رہے گرمی بھی بہت ہے ہم لوگ بھی گرم ہے تھوڑا ایک مرتبہ مسکرا کے جو درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا نبینا مولانا محمد وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ صبح لام نظار ملتے ہیں تیرے دل اے بہار گرتے ہیں اور لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر. لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر لاکھوں پروانہ وار پھرتے ہیں. کیا فرمایا؟ لاکھوں قدسی. قدسی کا معنی ہوتا ہے فرشتے. لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر یعنی حضور کے مزار انور کی خدمت پہ لاکھوں قدسی ہے. کار کا معنی ہوتا ہے کام. لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر لاکھوں پروانہ وار آپ کے مزار کے ارد گرد پھرتے ہیں. اور کیا کہا کہ ہر ایک چراغے مزار پر قدسی. ہر ایک چراغے مزار پر فرشتے قدسی. ہر ایک چراغے مزار پر قدسی. کیا ہے اس کے آگے شعر؟ ہر ایک چراغے مزار پر قدسی لاکھوں پروانہ وار پھرتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں اس شعر میں اعلیٰ حضرت کا مفہوم یہ ہے کہ حضور کے درگاہ کی مزار کی خدمت پہ قدسی پھرتے ہیں. ابھی اس پہ حضور نے ناموس حضور علیہ السلام کے ناموس پہ مجھے بات کرنی تھی. اب موضوع ایسا ہو گیا معاملات ایسے ہوئے کیا ہی کہہ لیکن بات اصل یہ ہے کہ امام مالک کا ایک قول ہے. بولے سبحان سبحان. امام مالک فرماتے ہیں کہ حضور کی عزت پہ حملہ ہو اور امت خاموش رہے. حضور کی عزت پر حملہ ہو اور امت خاموش رہے اس سے بہتر ہے کہ پوری امت ایک ساتھ مر جائے. اس سے بہتر ہے کہ پوری امت ایک ساتھ مر جائے. اب کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یار اب وہ ماحول نہیں ہے. پہلے جو ہے گھر میں راشن ہو آپ کے پاس اچھی نوکری ہو آپ کے پاس پاور ہو تب جو ہے آپ حضور کے ناموس کے لیے لڑ سکتے ہیں ورنہ نہیں لڑ سکتے. تو پھر مجھے بتاؤ صحابہ کے پاس کون سی نوکریاں تھی؟ صحابہ کے پاس کون سے گندم کے گلے تھے؟ صحابہ کے پاس کون سے شہد کے انبار تھے؟ صحابہ کے پاس جو ہے کون سے سونے اور جواہرات کے جو ہے بڑے بڑے پہاڑ تھے؟ صحابہ نے تو پیٹ میں پتھر باندھے تھے. پیٹ میں پتھر باندھا مسواک سے بھی جنگ کر لی تلوار بھی لے کے چل لیے بھوکے بھی چل لیے پیدل بھی چل لیے. ہر محاذ پر ہر مقام پر ہر معاملے میں حضور کی عزت پر پہرا دیتے رہے. بھوکے بھی رہے تو بھی پہرا دیا پیاسے رہے تو بھی پہرا دیا. لیکن کبھی بھی قسم خدا کی صحابہ اکرام علیہم رضوان نے یہ بہانہ نہیں کیا یہ حیلہ نہیں کیا کہ ہمارے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہے ہمارے پاس رزق نہیں ہے ہمارے پاس اس کی کرنی ہے. ہاں میرے عزیز بھائیوں وہ ایمان مردہ ہو چکا ہے وہ ایمان سو چکا ہے وہ ایمان کمزور ہو چکا ہے. جس ایمان والے کو حضور کی عزت پہ حملے ہو اور وہ اپنے گلے کی بات کرے وہ اپنی نوکری بچانے کی بات کرے وہ اپنے جو ہے گھر و بار کی بات کرے یہ بات بالکل ہی ایمان کو کمزور والی بات ہے. اس کا ایمان پختہ نہیں ہو سکتا. ایمان کہتے کسے ہے؟ ایمان تو صحابہ کا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں کسی نے گستاخی کر دی اور حضرت عمر کو خبر ملی. حضرت عمر جو ہے حضرت عمر کو خبر ملی کہ وہ شخص روم میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں سے حکم جاری کیا کہ جاؤ مصطفیٰ کریم کی عزت پہ حملہ کرنے والا اگر زندہ ہے اگر وہ بچ جائے تو عمر تخت پہ بیٹھ نہیں سکتا. اگر حضور کی عزت پہ حملہ کرنے والا کیسر و کسریٰ میں ہو روم میں ہو چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو اگر وہ صحیح سلامت ہے تو عمر زندہ نہیں رہ سکتا. عمر کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ ان مولویوں نے دیا کیا ہے ان مولویوں نے دیا کیا ہے. مولوی کیا دے گا تم نے تو خود مولوی کی حال کر رکھی ہے. مولوی کیا دے گا؟ مولوی صاحب کہنے جائے کہ حضور کی عزت کی بات ہو رہی ہے
تھوڑا سا مدد کریں، تھوڑا سا یہی میں کہتا ہوں ان علماء سے، ان جبے اور پگڑی والوں سے کہ ان کے پاس آپ جانا نہیں چھوڑ دیں، جو حضور کے ناموس پر آپ سے کہے کہ نانا نانا نا جی ہو نہیں سکتا، کمپرومائز کر لو، حالات کیسے ہیں، ان کی سیاسی پارٹیوں کی ریلیاں کیسے نکلتی ہے، ان کی سیاسی پارٹیوں پہ جب بات آتی ہے تو کیسے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، کیسے پکے کارکنان بن کے نکلتے ہیں، جب سیاسی پارٹی پہ بات آئے اور بندہ جھنڈا لے کے نکلے تو کہتے دیکھو یہ فلاں پارٹی کا بہترین کارکنان ہے، یہ فلاں ایجنسی کا پکا سدسیہ ہے، تو تو جس کا خادم ہے ان کے لیے نکلے تو تو پکا ہو جائے، ہم تو رسول اللہ کے خادم ہیں، ہم تو رسول اللہ کے خادم ہیں، ہمیں کسی کے داد کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی کی تحصیل کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی ممبر کی ضرورت نہیں، کسی منصب امامت یا کسی مدرسے کے مدرس و مدنی بننے کی ضرورت نہیں، ہم رسول اللہ کے نام کا پرچم کل بھی لے کے نکلے تھے، آج بھی نکلے ہیں، قیامت تک نکلیں گے، ہم نہ رہے ہماری نسل نکلے گی، لیکن قسم خدا کی وہ دن کبھی ہم نہیں دیکھ سکتے کہ ہماری جان سلامت ہو اور حضور کے ناموس پہ حملے ہو، یہ زندگی بیکار ہے، یہ زندگی برباد ہے، اس سے اچھا مر جانا بہتر ہے کہ حضور کے ناموس پہ حملہ ہو، اور گھر میں سوتے سوتے آپ گفتگو کریں کہ دیش کے حالات ٹھیک نہیں۔ ایک صاحب سے میں ملا، اس ہفتے ہم نے جو ہے شاید اس سے پہلے دنیا کا اتنا تجربہ نہیں تھا جو اس ہفتے ہو گیا، کیونکہ یقیناً عمر آپ سے کم ہے، اس ہفتے ہم نے دیکھ لیے کہ آج کے دور کے ہمارے مسلمان میں اور کرکٹ میں کوئی کمی نہیں ہے، واللہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کوئی کمی نہیں ہے، حضور کی عزت پہ بات آتے ہی یہ کرکٹ جیسی رن بدل دیتے ہیں، ان کی حرکات و سکنات بدلنے لگتے ہیں۔ پتہ ہے منگولوں کے دور میں منگول اور عیسائی ان کی میٹنگ ہوئی، وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، شکر وہاں کوئی قاضی حسین رضوی نہیں تھا، وہاں کوئی قاضی شریعہ نہیں تھے، وہاں پہ ایک کتا تھا، شکاری کتا، اور سونے کی زنجیر سے بندھا ہوا، وہ جو عیسائی پادری تھا اس نے منگول کے ساتھ ایک کھیل کھیلا کہ یہاں کوئی مسلمان نہیں ہے، ان کے پیغمبر کی برائی، محمد عربی کی برائی کچھ میں کرتا ہوں پھر کچھ تم کرنا، باری در باری پہ در پہ، ٹھیک ہے۔ جیسے اس نے میرے آقا کریم کے ناموس پہ حملہ کیا، بولنا شروع کیا، کتا گھرانے لگا، شکاری کتا، پنجے مانگنے والا، گلے میں سونے کی زنجیریں، آج کے ان پیروں سے میں کہوں گا، ان پیروں سے جو حضور کے ناموس پہ اپنی تنظیم خاندان بچانے کے لیے، اپنی کتیوں کو بچانے کے لیے کتیوں کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، وہ مدرسین جو مدرسے کے منصب کو لیے بیٹھے ہیں، وہ ائمہ جو مسجد کے محراب کو لیے بیٹھے ہیں، تم مجھے بتاؤ کیا تم میلادوں میں تقریر نہیں کرتے کہ دنیا یہاں رہ جائے گی؟ کیا تم میلادوں میں نہیں بتاتے کہ یہ دنیا کسی کام کی نہیں؟ پھر مجھے بتاؤ کیا مسجد کا منبر تمہارے ساتھ جائے گا؟ کیا مدرسے کا منصب تمہارے ساتھ جائے گا؟ مجھے بتاؤ رسول اللہ کی عزت کو بیچ کر اور یہ محراب بچا کر، یہ منبر بچا کر تم کیا کرو گے؟ کیا تم سے سوال نہیں ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل؟ مجھے بتاؤ مدینے والے آقا ہوں گے اور تمہیں بتایا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں بتا تو کیا کہتا تھا، تو تم کیا کہو گے کہ حضور کو جو ہے ایک پیشاب پینے والا برا کہتا تھا اور میں سنتا تھا، کیونکہ میرے بچے تھے، میری اولادیں تھی، میری زمینیں تھی، میرے کاروبار تھے، تم اپنے کاروبار کا ہی لیا دو گے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم اور آپ کاروبار کا بہانہ دیں گے، لیکن وہ کتا بڑا بے غیرت نہیں تھا، وہ کتا ہماری طرح جو ہے دشمن نہیں تھا، وہ کتا مصطفیٰ کا عاشق تھا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اس واقعے کو میں پڑھتا ہوں، کیا کہا؟ کتے نے بھونکا، لوہے سونے کی زنجیر ہے، کتے نے زنجیر کو توڑا اور اس شخص کے، اس عیسائی پادری کے گال پر فخشفہا، کہا کہ پنجہ مارا، یہاں پنجہ مارا، اور اس کے چہرے سے خون آنے لگا۔ لوگوں نے کتے کو پکڑا،
منگولیوں نے کتے کو پکڑا اور مارنا شروع کیا. میں ادھر اس کتے کو دیکھ رہا ہوں, یعنی کہ گویا میں واقعہ پڑھ رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کیسا نصیب والا کتا ہے کہ مار بھی کھائی تو حضور کے نام پہ کھائی, اور ہم کیسے مسلمان ہیں جو حضور کے نام پر نکلنے تک کو تیار نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس کتے کو میرے عزیز بھائیوں بہت مارا گیا. اب جو ہے منگول کہنے لگا کہ کتے نے جو ہے پیغمبر کی برائی برداشت نہیں کی, اس لیے کتے نے مارا. پادری کہنے لگا نہیں, کتا شکاری ہے, اس لیے میں انگلی اسی طرف دکھا رہا تھا, اس لیے اسے لگا میں اسے قتل کی بات کر رہا ہوں, اس لیے اس نے حملہ کیا. منگول نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اس کے جنزیریں بڑھا دو, اور جنزیریں بڑھا دی گئی, لوگوں نے پکڑ لیا. اس کے بعد پھر یہ آیا, یہ ملعون پھر آیا حضور کی عزت پہ حملہ کرنے. اس کے بعد جب اس کو 4-5 لوگوں نے پکڑا, یہ کتا وفادار کتا, اس نے ایسا حملہ کیا. اب اس نے چماٹ نہیں ماری, بلکہ گویا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو چماٹ میں نے ماری تھی وہ تو صرف تجھے نصیحت کے لیے تھی, تجھے آگاہ کرنے کے لیے تھی, لیکن اب تو اس سے نہیں چھوڑتا. حضور کی عزت پہ پھر حملہ کرتا ہے. اس نے ایسا کاٹا کہ وہ یہودی پادری, وہ عیسائی پادری جہنم واصل ہو گیا. اور میرے عزیز بھائیوں جو کہتے ہیں آج کہ سنی علماء جو ہے صرف لڑائی اور فساد سکھاتے ہیں, تمہیں پتہ ہی کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے اس کتے کے حادثے کے بعد کیا ہوا؟ اس کتے کے حادثے کے بعد 40,000 منگول مسلمان ہوئے. بول دے 40,000. یہ دین کا کام ہوتا ہے. دین کی تبلیغ ایسے ہوتی ہے. دین کی تبلیغ صرف حضور کرنے سے ہوتی ہے. دین کی تبلیغ ایسے ہوتی ہے. دین کی تبلیغ حضور کی عزت پہ پہرا دینے سے ہوتی ہے. اور جس سے ہو سکے وہ پہرا دے, جس سے نہ ہو وہ رضائیوں میں گھس جائے, اپنی چادروں میں گھس جائے, اپنے گھروں میں گھس جائے. جب میرا اللہ رب العزت ایک کتے کو اپنے حضور کی حفاظت کے لیے لے سکتا ہے, اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے قبول کر سکتا ہے, تو ابھی حضور کے بہت سے غلام زندہ ہے, ابھی حضور کے بہت سے ماننے والے زندہ ہے. ہاں میرے عزیز بھائیوں, پرواہ اس سے نہیں, 2 وقت کی نماز عشاء اور فجر پڑھ لی, اپنے آپ کو بہت بڑا متقی سمجھنے لگتے ہیں. چل نماز پڑھ کے نکلے اور چل میں نماز نہیں پڑھتا ہے. بھائی خود کو دیکھ, پتہ نہیں تجھے نماز صحیح سے اب تک پڑھنا آئی کہ نہیں. بڑھاپے میں آ کے نماز پڑھنے لگا, رکوع تیرا درست نہیں ہو رہا, لیکن تجھے گھمنڈ ہے نمازی ہونے کا, اور حضور کی عزت پہ الگ الگ باتیں کرتا ہے. اور اہل سنت کا موقف کل بھی تھا اور آج بھی تھا, جو ہمیں بابا جی نے سکھائی کہ انہیں جانا, انہیں مانا, انہیں جانا, انہیں مانا, انہیں جانا, انہیں مانا, انہیں جانا, انہیں مانا. نہ رکھا گیا ایسے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد. منصب نبی فقتلو, منصب نبی فقتلو, منصب نبی. فقتلو. صاحب کہنے لگے, محرم کا پروگرام تھا کہ اس نعرے سے جو ہے, اس نعرے پہ پابندی لگ گئی ہے, اس نعرے پہ پابندی لگ گئی ہے. اس میں مطلب حضور کا دیا ہوا نعرہ پابندی کون لگائے گا, اور جس کی یہ حیثیت ہے کہ پابندی لگا دے, جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو وہ حضور کا دیا ہوا نعرہ روکے گا. قسم خدا کی کسی کے مائے کے لال میں وہ جرأت نہیں کہ رضا کے ماننے والوں سے یہ نعرہ چھڑوا دے. ہم کل بھی لگاتے تھے, آج بھی لگاتے ہیں, اور قیامت تک لگائیں گے. منصب نبی فقتلو, منصب نبی. فقتلو. صرف جلوسوں میں ہم جوش نہیں, اور جوش اور ایمان اور جذبات یہ ایمان والوں کو ہی آتا ہے. پھر حضرت عمر کو جلال کیوں آتا تھا حضور کی توہین سن کے؟ ایسے ہی آ جاتا تھا. یہ کون سا, یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے ان کا, یہ ان کی پھیلائی ہوئی ایک سیاست ہے کہ مسلمان کو اس میں لگا دو, پڑھے پڑھائے, تسبیح کرے کرائے, اور ان کے اندر کی غیرت چھین لو.
छीन ली गई गैरत, और इस दानी के तहत छीन ली गई गैरत। बच्चियां, अरे बच्चियां कहाँ है? बताओ, शादी करवाते हो, मर्द औरत साथ में बैठते हैं, कहाँ गया हराम हलाल? कहाँ गए वो पढ़े लिखे जो हमें नबी को फलसफा सिखाते हैं? कहते मौलवी मौलवी, अगर मैं सर पे सगीर पढ़ दूं यहाँ, मैं कहता हूँ कि कितने पढ़े लिखे हैं, कौन बताएगा? तरब यदरिब दरबन फहुव तालिबुन वदरिब यदरिब दरबन फदाका मदरूबुन लम यदरिब लम युद्रब ला यदरिब ला युद्रब ला यदरिब ला युद्रब इदरिब लितुद्रब। अगर मैं पढ़ता जाऊँ पहले माजी अल अम्र मिन, मैं पढ़ता जाऊँगा, किताबें पढ़ सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो जुर्रत है गुलाम मुस्तफा के अंदर। लेकिन जो पढ़े लिखे का दावा करते हैं, सुनाओ कभी सर पे सगीर, सुनाओ तो कभी सर पे कबीर। अरे इनके तर्जमे सुना दो, क्या बात करते हो पढ़े लिखे की? तुम्हारे पढ़ी लिखी गैरत, तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारा एजुकेटेड पर्सन होना कहाँ चला जाता है? जब मर्द और औरत शादियों में एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, हराम और हलाल की तमीज खत्म हो जाती है, वो गैरत तुम्हारी कहाँ जाती है? जब तुम दहेज लेने जाते हो और कहते हो पीला तो चर्च है, चलाया किसने? चलाया किसने? तुमने। और हमें हुजूर के मामले पे इज्जत की और गैरत सुनाते हो। हम तो, अब मेरा वक्त खत्म हो रहा है, हमारी जान कसम खुदा की किसी काम की नहीं। ये जुब्बा लगा के पूरी जिंदगी 100 हजारों लोग मेरे हाथ चूमते रहे और बहुत बड़ा मुकर्रिर बनकर घूमता रहूं, तो क्या फायदा है भाई? चूमे हाथ बस्ती का कुत्ता भी ना, बस्ती का कुत्ता भी भाव न दे। जिस मिंबर पे जाऊं उस मिंबर से धक्का दे के उतार दिया जाए मुझे, जिस माइक को पकड़ूं उसकी आवाम घसीट के बाहर निकाल दे मुझे, लेकिन सिर्फ मेरा जुर्म इतना हो कि खत्म नबूवत पे बोलने वाला है, सुभान अल्लाह, हुजूर की नामूस पे बोलने वाला है। हमने बंबई भी छोड़ दिया, इमामतें भी कर ली, लेकिन इतने साल इमामत किया वहाँ 3 साल, मैं आपको बताता हूँ, अंधेरी में किया और गोरेगांव में किया और जो है क्या कहते हैं मुबारक मस्जिद विक्रोली में भी किया, इमामतें कर ली, अताए रसूल में किया, साचीनाका में इमामत करके एक ही बात समझ में आई इतने साल कि ये जो लोग हैं ना, लोग ये चाहते हैं कि हमारे मतलब का मौलाना चाहिए। खत्म हुआ की बात, पुलिस उठा ले। तो बाबा जी को जब पुलिस उठा के ले गई, बाबा खाली हुसैन रजवी को पुलिस के डंडे पड़ रहे थे और आप मुस्कुरा रहे थे, बोले सुभान अल्लाह। अरे बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोए पड़े हो। बाबा खालिद हुसैन रजवी को पुलिस की लाठी चल रही है, आप क्योंकि व्हीलचेयर में चलते थे, आप माजूर थे, आपके ऊपर डंडे चल रहे, आप मुस्कुरा रहे। पुलिस ने पूछा हम डंडे मार रहे, तुम मुस्कुरा रहे हो? कहा देख, है तू भी नौकरी में, है मैं भी नौकरी में, लेकिन फर्क इतना है कि तू जिसकी नौकरी में मुझे डंडे मार रहा वो तुझे नहीं देख रहा, पर मैं जिसकी नौकरी में डंडे खा रहा हूँ मुझे देख रहा है, वो मुझे देख रहा है। और मेरे आका हमें देख रहे हैं, आका ये भी देख रहे हैं कि हम किसकी बातें कर रहे हैं। कल तेरे नाम पे जहां फिदा, बस एक जा दो जहां फिदा, कल तेरे नाम पे जहां फिदा, न बस एक जा, बोले तो जहां फिदा, न बस एक जा, ना बस एक जा, न बस एक जा, ना बस एक जा, न बस एक जा, ना बस एक जा, न बस एक जा, ना बस एक अरे जोर से न बस एक जा, ना बस एक जा, न बस एक जा, ना बस एक या रसूल अल्लाह का जो तेरे नाम पे जहां फिदा, न बस एक जा, न बस एक जा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मेरे अजीज भाइयों, बातों को मैं तूल नहीं दूंगा, मुझे पता है कि मेरे यहाँ से जाने के बाद लोग मेरी तकरीर के बारे में चेली गोयम करते रहेंगे और हमेशा से होता आ रहा है। अब तो मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी गुलामी की नौकरी पकड़ी है, मैंने गुलामी का सबूत दिया है और कयामत तक देता रहूंगा। वो जब फ्रांस का कुत्ता भोंका था तब मेरे चेहरे पे शायद पूरी तरह से दाढ़ी भी नहीं आई थी, तब मैं माशाल्लाह जज़ाकल्लाह मस्जिद के लिए 200 आए हैं, तो उस वक्त मेरी दाढ़ी भी नहीं थी। मैंने यहाँ पे उस फ्रांस के कुत्ते की गुस्ताखी के लिए कहा था, तकरीर की थी जुमा में। उस वक्त शायद हमारे इमाम साहब नहीं थे, तो लोगों ने इसको जो है फिरकावारियत कह दिया। अरे जो कहना है कहो, हमें एक पैसे का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा
وہی اعلیٰ حضرت نے فرمانا کہ میرا دین پا رہے نہ نہیں کرو مت ہے اہل دبر رضا بڑے اس بلا پہ میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا عشق پا رہے نہ نہیں. اور ایک ہفتے کے مشقت کے